صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوائے ظلم سوچتی ہے کہ کس بھور میں آ گئی، ہوائے ظلم سوچتی ہے کہ کس بھور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام ہے داستان کربلا، میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی، اور آج کا عنوان ہے درس کربلا، یعنی کہ کربلا کا میدان ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ شمر ابن ذوالجوشن کی جو فوج ہے وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہے، ان کے پاس تیر بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس تلواریں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس گھڑ سوار بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی امام حسین کا حوصلہ پست نہیں ہوا، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس بات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آج ہماری علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کربلا کا میدان ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ ہمارے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب کو۔ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ، آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمود الحسن صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت سے آپ نے لمحات نکالے، آپ بھی معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ پروگرام میں ہم سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علامہ صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اتنا بڑا معرکہ سر کر لیا، لشکر بہت کم تھا، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ 1446 ہجری کے محرم الحرام کا جو ہے وہ آغاز ہے، اور نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے جو پاک نبی کے نواسے ہیں، دل بندے علی و بطول ہیں، تو انہوں نے جس وقت کربلا کے میدان میں قربانی دینے کا آغاز کیا، تو یہ قربانی کی جو داستان ہے، حق و باطل جو ہے وہ دو طاقتیں ہیں۔ باطل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں حق پر غلبہ حاصل کر لوں، باطل انحصار جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی قوت پر کر رہا ہوتا ہے، اپنی طاقت پر کر رہا ہوتا ہے، اپنی سپاہ پر کر رہا ہوتا ہے، اسباب دنیا پہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس انداز سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں حق کا نشان مٹا دوں۔ لیکن حق جو ہے بذات خود طاقت ہے۔ تو اب آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی منزل پر جس وقت پروردگار نے ہدایت بشر کا جو اہتمام کیا، تو پہلے ہادی بنا کر جس وقت جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو پروردگار نے جو ارشاد فرمایا لا ریب اور معجز نما کتاب قرآن کے اندر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو وہ منزل آئی کہ جس وقت پروردگار نے حکم دیا اور ملائکہ جھکے جناب آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں، تو ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس سے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد پھر پروردگار نے کہا تو نکل جا میرے دربار سے، تو راندہ درگاہ ہے۔ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کے نمائندے جتنے ہادی بن کر آئے، اللہ کے سارے انبیاء جو تشریف لائے ہدایت بشر کے لیے، تو وہ حق کا استعارہ بن کر تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر یہاں پر فوج اگٹھی نہیں کی، یہاں پر جتھے اگٹھے نہیں کیے، یہاں پر اسباب دنیا پہ انحصار نہیں کیا، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ چونکہ ہم نے حق کی تبلیغ کرنی ہے، ہم نے ہدایت بشر کرنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلتا آیا، تو مسلسل جو ہے باطل قوتیں جو ہے وہ ٹکراتی رہیں۔ چلتے چلتے وہ منزل آ گئی کہ جس وقت تخت شام پر یزید جو ہے وہ متمکن ہوا، اور پورے مملکت اسلامیہ کا جس وقت وہ حکمران بن گیا، اس نے بیعت کا تقاضا کیا امام حسین علیہ السلام سے۔ اب جس وقت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا اس نے تقاضا کیا، تو چونکہ دو چیزیں سامنے آ گئیں، اسے کہا حسین ابن علی یا تو بیعت کر لے یا اپنا سر دے دے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بیعت کا انکار کریں گے تو اس کے بعد آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟
کہ یعنی جس وقت یہ پیغام قاصد لے کر مسجد نبوی میں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے نانا کے روضہ اقدس پہ تھے، سلطان الانبیاء کے روضہ اقدس پہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چل میں آتا ہوں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام، چونکہ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد مدینے میں دربار میں جس وقت امام حسین علیہ السلام پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ رات کی تاریکی ہے، میں حسین ابن علی جو جواب دوں گا وہ دن کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ بند کمرے کے اندر، ایک بند محل کے اندر، ایک وہاں گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے امام حسین علیہ السلام جو انکار کیا تو تعبیر ہو سکتی تھی، وہ اس کا دوسرا معنی لیا جا سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔ امام یہ چاہتے تھے کہ میں انکار جو کروں تو سارے زمانے کو پتہ چلے۔ اب اگلا دن وہ وقت آ گیا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا تو انکار اس انداز سے نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جس سے حد فاصل قائم کر دی۔ امام نے فرمایا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی ذرا سوچ لے کہ میں چونکہ حق کا نمائندہ ہوں، تو باطل کا نمائندہ ہے، تو کلی طور پر یعنی ابلیسیت کا تو نمائندہ ہے، تو میں حسین ابن علی ہوں، میں تیرے جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوا کہ یزید کے بارے میں سارے جانتے ہیں کہ یزید کون تھا؟ تارک الصلاۃ تھا، یزید شارب الخمر تھا۔ یزید جو ہے وہ علماء کا لباس بندروں کو پہنا کر منبر پہ نچاتا تھا، سارے مسلمان دیکھ رہے ہوتے تھے اور یہ سارے کا سارا تماشا لگا ہوا تھا۔ ایسے عالم میں اس نے کیا کیا کہ یعنی تارک الصلاۃ ہونے کے ناطے سے، شارب الخمر ہونے کے ناطے سے، یہ علماء کا لباس بندروں کو پہنا کر نچا رہا ہے، تو ایسے عالم میں اس نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، کوئی نہیں کہہ رہا، اور پھر جس وقت وہ اپنے محل کے اندر چلا جاتا تھا تو وہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا تھا، پامال کر دیتا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے تقاضا جس وقت کیا تو سارے جو بیعت کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھنے والے بے نمازی کی بیعت کر رہے ہیں، شراب کو نظر اٹھا کر نہ دیکھنے والے جو ہے وہ شرابی کی بیعت کر رہے ہیں، علماء کا احترام کرنے والے جو ہیں وہ اس کی بیعت کر رہے ہیں کہ جو بندروں کو علماء کا لباس پہنا کر نچا رہا ہے، یعنی جو رشتوں کا تقدس اپنے محل کے اندر تنہائی میں جا کر پامال کر رہا ہے، جو رشتوں کا تقدس جانتے ہیں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، اب وہ سارے کے سارے بیعت کر رہے ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے یزید تو اور ہے، میں حسین ابن علی اور ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر نہیں دیکھا کہ فوج میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، نہیں، اس پر انحصار ہی نہیں امام نے کیا۔ اب فوج کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس، ظاہری دنیا میں۔ اقتدار کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام جس وقت اٹھے ہیں، انکار بیعت کیا ہے جس وقت، تو اس کے بعد امام جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن امام جان رہے ہیں اس بات کو کہ چونکہ فتح حق کی ہونی ہے، فتح صداقت کی ہونی ہے، فتح جو ہے وہ قانون الہی کی ہونی ہے، اس کے لیے پھر امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے رخت سفر جو ہے وہ باندھا ہے۔ 28 صفر 60 ہجری کو جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں امام نے یہ نہیں کیا، مدینہ تو رسول کے اندر، کہ وہاں پر امام نے لوگوں کو بلایا ہو، گٹھا کیا ہو، آئیں بھائی میرا ساتھ دیں، میں اس طرح جا رہا ہوں، نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت چلے ہیں تو اپنا پاکیزہ خانوادہ جو تھا، اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجوں کو ساتھ لیا، اپنے بانجوں کو ساتھ لیا، اور عزت مآب پاک نبی کے نواسیوں کو ساتھ لیا، علی و بطول کی بیٹیوں کو ساتھ لیا، اور مدینہ جیسے ماحول کے اندر اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں پر چھوڑا، اور امام وہاں سے جس وقت رخت سفر باندھا، امام نے کسی کو نہیں کہا، امام جو کہ جنگ کرنے نہیں جا رہے، امام جانتے ہیں کہ میں نے جس انداز سے فتح حاصل کرنی ہے، اس فتح کے لیے فوج نہیں چاہیے، اس فتح کے لیے یہ طاقت نہیں چاہیے، اس کے لیے حق پہ ہونا ضروری ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات چونکہ عین حق ہے، حسین وہ ہیں کہ جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا حسین و منی وانا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ درس یہ ہے کہ حق وہ زیادہ اس کا پلڑا بھاری ہے۔ مفتی صاحب، اگر فرشتہ اللہ کے احکامات سے منع کر دے تو اسے شیطان بنا دیا جاتا ہے، اور اگر انسان اللہ کے احکامات سے منع کر دے تو اسے یزید بنا دیا جاتا ہے۔ درس کربلا یہ بھی ہے کہ حکمت عملی اور فیصلہ سازی کی کس قدر قوت تھی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس، یہ بتائیے گا کہ فیصلہ سازی
اور حکمت عملی کہاں کہاں ہم نے دیکھی اور اس کی عظیم مثال امام حسین نے کہاں کہاں قائم کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کسی نے کہا تھا کہ یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، ہے آج تک دلوں پہ حکومت حسین کی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو کربلا ہے نا جناب، یہ ابتدائے عشق سے انتہائی عشق کا سفر ہے۔ یہ باطل نظام کے سامنے نہ ڈٹنے کا ایک ایسا راستہ ہے جس پہ صرف خانوادہ رسول ہی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکب دوش نبوت ہیں، سیدہ کے آنکھوں کے تارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گٹھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ دیکھیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ ایسا ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ کفر کے سامنے، باطل کے سامنے، استحصالی نظام کے سامنے جب بھی ڈٹے گا تو وہ میرا ماننے والا، میرا خانوادہ ڈٹے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کہ علامہ صاحب نے فرمایا، شاعر اسلام مٹتے جا رہے تھے، اسلامی احکامات کی تذلیل ہو رہی تھی، اور حکومت کے وسائل باضابطہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو رہے تھے۔ تو اس وقت کس نے بولنا تھا؟ اس وقت سیدنا حسین نے بولنا تھا، حضرت حسین نے نکلنا تھا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نصیب ہوئی، جن کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور شجاعت نصیب ہوئی، انہوں نے نکلنا تھا، اور وہ نکلے، اور اس شان سے نکلے کہ پوری دنیا میں آج تک آپ دیکھ لیں جتنی بھی معلوم دنیا ہے، اس میں جتنی بھی تاریخ ہے، اتنا زبردست، اتنا لازوال، اتنا باہمت اور اتنا جرأت مندانہ قدم کسی نے نہیں اٹھایا۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور کہتا تھا کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذاتی مقصد ہوتا تو اپنا سارا خاندان نہ کٹوا دیتے۔ کمٹمنٹ تھی، کبار صحابہ نے آپ کو روکا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ امام عالی مقام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کی بیعت نہیں کرنی۔ گویا دوسرے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اس نظام باطل کی جو اس نے قائم کیا ہے، میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی، اور میں نے نکلنا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ وہاں سپاہ مقصود نہیں تھی کہ بہت بڑی سپاہ ہو تو لڑیں گے، وہاں ایک نظریہ تھا، ایک مقصد تھا، اپنا سارا خاندان کٹوا دیا، لیکن آپ ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ دیکھیں نا، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا جنازہ اٹھاتا ہے، ایک اٹھایا، دو اٹھائے، تین اٹھائے، آخر اس کا صبر جواب دیتا ہے، لیکن امام علی مقام کو دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک جنازہ اٹھا کے خیمے میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں، کوئی آنسو نہیں، کوئی دکھ نہیں، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے اپنی جان آفرین کے سپر کر دی۔ اتنے میلوں کا سفر، ہزاروں میل اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت، لیکن صبر ایسا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ امام حسین علیہ السلام پہ حد ہو گئی ہے صبر کی، چونکہ صبر جو ہے وہ روح دین ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ اور بندہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو پیغام دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی بھی منزل پر جس وقت انسان اس منزل تک پہنچتا ہے کہ رائے خدا، حق کا راستہ اور حق کو صداقت کے منزل تک پہنچنے کے لیے انسان سمجھے کہ میں یوں پہنچ جاؤں گا، میں یہ مراحل طے کر لوں گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس وقت تک وہ صبر و استقامت و حوصلہ جس وقت تک نہیں دکھائے گا۔ یہ تو ایک عام انسان کے لیے بھی ہے، اور پھر اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا، اللہ اس کو ختم نہیں ہونے، جس کو متعلق پروردگار نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ایسی منزل آئی کہ انبیاء کرام جو ہیں معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، علم لدنی کے مالک و وارث بن کر تشریف لائے اس دنیا کے اندر،
لیکن وہاں بھی ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر انبیاء یعنی ایک استقامت کی وہ منزل ہے، اس کے بعد چونکہ درجات ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منازل آتی رہیں کہ خود جناب ابراہیم علیہ السلام کے ابھی 1 مہینہ پہلے جو قربانی سارے مسلمانوں نے دی ہے عید الاضحیٰ پہ، تو اس وقت جو آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جس وقت چلے ہیں تو جناب ابراہیم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے سے جب خواب بیان کیا تو جناب اسماعیل نے کیا کیا کہ بالکل ایک لہجہ لگائے بغیر کہا بابا آپ جس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جناب ابراہیم جس وقت چلے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے رسی بھی لے لی اور آنکھوں پر باندھنے کے لیے پٹی بھی لے لی۔ اب کیا کیا کہ تاکہ بیٹے کے گلے پر جب چھری چلاؤں گا تو کہیں پر خدا نخواستہ پایا استقلال میں کہیں پر کوئی ہاتھ نہ کانپ جائیں کوئی ایسی۔ اب اس منزل پر اگر آپ نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں بھی باندھے ہاتھ بھی باندھے اور باپ ہونے کے ناطے سے چونکہ فطری بات ہے کہ پھر اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی پھر چھری چلائی، لیکن چھری چلی جس وقت آواز آئی گرم گرم خون گرا تو دیکھا پٹی کھلی تو بیٹا مسکرا رہا ہے ساتھ کھڑا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اس وقت کہا کہ پروردگار کہیں پر کوئی میں نے اپنے استقامت میں کوئی فرق دکھلایا؟ کہا نہیں ابراہیم قد صدقت رویا، تو نے اپنی خواب کو سچ کرتا ہے وفدینا بذبح عظیم، ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی میں تبدیل کر دیا۔ یہاں یہ منزل ہے، لیکن کربلا میں کیا ہے؟ صبر حسین کیا ہے؟ صبر حسین یہ ہے کہ حسین اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک ایک کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، ایک ایک کو، یعنی یہ بڑی مشکل منزل ہے کہ کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ سید الصابرین کس طرح امام حسین علیہ السلام کہ اپنے سارے کے سارے مہمان بھیجے، سارے کے سارے بھائیوں کو تیار کر کے خود بھیجا، بیٹوں کو خود بھیجا، اور پھر ایک ایک کا لاشا اٹھا کر حسین لے کر آئے۔ کسی منزل پر یہ ہو کہ حسین علیہ السلام نے آنکھوں کو پٹی باندھی ہوئی ہو، کہیں پر خدا نخواستہ کوئی لغزش طاری ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ آخری منزل پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو یعنی 6 مہینے کے لیے اصغر کو امام حسین علیہ السلام خود ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ شبیہ پیغمبر کا 18 سال کے کڑیل جوان کا جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھا کر جس وقت لا رہے ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ برچی لگی ہوئی ہے کلیجے کے اندر، کہا کہ علی اکبر بیٹا تیرا ایک ہاتھ جو ہے وہ کلیجے پہ ہے، تو میں تیرا بوڑھا باپ ہوں تو ایک بازو تو نے میرے گلے میں ڈالا ہے دوسرا بھی ڈال دے، جانتے ہیں پتہ ہے۔ کہا کہ بابا بڑی دیر سے یہی دکھلانا نہیں چاہتا تھا، اب حسین کا صبر دیکھیے، کہا بابا بڑی دیر سے نہیں دکھلانا چاہتا تھا کہ جس وقت برچی ماری ہے اس نے اور پھل توڑا ہے جس وقت، اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ حسین کتنا بڑا صابر ہے، تو اس لیے میں نے وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جس وقت برچی میں ہاتھ ڈالا ہے کربلا کی سرزمین میں، جناب علی اکبر علیہ السلام کو شبیہ پیغمبر کو لٹا کر یہ صبر حسین دیکھیں کہ روحانی طور پر سارے علماء سارے جو ہے وہ مکاتب فکر کے کم و بیش اس بات پر متفق ہیں کہ وہاں پر روحانی طور پر سارے کے سارے انبیاء آئے ہیں دیکھنے کے لیے صبر حسین۔ تو اب کیا ہوا کہ برچی میں ہاتھ ڈالا، کہا کہ علی اکبر ایک بات یاد رکھنا، نانا رسول سے لے کر جناب آدم تک نبی دیکھ رہے ہیں، میں حسین ہوں تو شبیہ پیغمبر ہے۔ تو اب کیا کیا؟ برچی میں ہاتھ ڈالا، کہا کہ جد ابراہیم آئیں دیکھیں، جد اسماعیل آئیں آ کر دیکھیں۔ برچی میں ہاتھ ڈال کر جس وقت لایا تو جناب علی اکبر نے کیا کیا؟ کہا بابا زمین کربلا ہل رہی ہے، میں نہیں ہل رہا۔ اس کے بعد برچی میں ہاتھ ڈال کر جس وقت نکالا تو کلیجہ بھی نکل آیا، لیکن حسین نے اس منزل پر کہیں پر بھی کوئی ایسا مظاہرہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بیان کریے گا، کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہمیں درس کربلا غیر مسلموں کی نظر میں بھی دیکھنا ہے کہ درس کربلا غیر مسلموں کو کیا ایک پیغام دے رہا ہے۔ دیکھیں جس طرح آسمان، ہوا، سمندر، زمین یہ سب کی مشترکہ ہے، اس طرح امام عالی مقام سب کے مشترکہ ہے۔ امام عالی مقام ہر قوم کا، ہر مکتب فکر کا اور انسانیت سے تعلق رکھنے والے ہر نمائندے کا جو محور و مرکز ہیں وہ امام عالی مقام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو کرب و بلا میں کٹوا دیا، عزم و ہمت کی، اپنے مقصد کے ساتھ گہری وابستگی کی ایک ایسی لازوال داستان چھوڑی جس کی مثال اب قیامت تک نہیں مل سکتی۔
تو ظاہر ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی سر تسلیم خم کیا، بڑی بڑی دنیا نے کیا. چلی کے ایک مشہور ناولسٹ ہیں، ان کا نام ہے بورس بقائلے، شاید ان کا نام ہے، یا بورس بقائلے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی روح رکھی تھی جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اور آپ نے ایک ایسا درس دیا کہ جو دنیا کے ہر گرے پڑے انسان سے لے کر ہر عالی مقام انسان تک کے لیے ایک درس عبرت ہے، کہ ایک ایسی جگہ پر آپ قربانی دینے کے لیے گئے. دیکھیں، آپ کوفہ نہیں گئے، آپ نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا، آپ نے جس دشت کا انتخاب کیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب یہاں سے کبھی واپس نہیں جانا. اپنی ساری کشتیاں جلا دیں. تو بے شمار مشاہیر نے اس حوالے سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، جس میں مہاتما گاندھی ہیں، جس میں رابندر ناتھ ٹیگور ہیں، جس میں چارلس ڈکنس ہیں. بڑے بڑے جو مشاہیر تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو اسلام کے ماتھے کا جھومر قرار دیا. بلکہ چارلس ڈکنس تو یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت حسین ان کے ہیں اور ان کے درمیان موجود ہیں، جو ان کے لیے قیامت تک ہر معاملے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. اگر کوئی مجاہد ہے تو اس کے لیے بھی حضرت حسین کی زندگی میں سبق ہے، مسافر ہے تو اس کے لیے بھی حضرت حسین کی زندگی میں سبق ہے، سیاستدان ہے تو اس کے لیے بھی حضرت حسین کی زندگی میں سبق ہے، عالم ہے تو اس کے لیے بھی حضرت حسین کی زندگی میں سبق ہے، باپ ہے تو اس کے لیے بھی حضرت حسین کی زندگی میں سبق ہے. تو حضرت حسین جو ہیں ایک پورا مکتب فکر ہے، جو دنیا کی تمام جدوجہد کرنے والی اقوام کے لیے، باطل کے خلاف بھیڑ جانے والی اقوام کے لیے ایک روشن مینار ہے، اور یہ روشن مینار صبح قیامت تک جاری رہے گا. ظلم کے خلاف کمپرومائز نہیں کیا. مفتی صاحب آپ اشعار بھی فرمانا چاہ رہے تھے. ہاں، وہ اشعار سیدنا حسین کے بارے میں علامہ صاحب کی اجازت ہو تو یہ ہمارے دوست ہیں ظفر اقبال شجاع آباد کے، تو ان کے بڑے خوبصورت اشعار کچھ پیش کرتا ہوں. کہ فرماتے ہیں کہ خدا نے حسن کائنات سے سوال کر دیا، تیرے جمال و رنگ و بو کی ہر صدی ملول ہے، عجیب غم کا طول ہے، تیری نمود و دلکشی کو رنگ اور چاہیے، امنگ اور چاہیے، خدا سے حسن کائنات نے فقط یہی کہا مجھے حسین چاہیے. خدا نے نکھت گلاب سے سوال کر دیا، تیرا گداز پیراہن سلگ رہا ہے دھوپ میں، لگی ہے آگ روپ میں، تیرے بدن کی خوشبوؤں کو سائبان چاہیے، تجھے امان چاہیے، خدا سے نکھت گلاب نے فقط یہی کہا مجھے حسین چاہیے. اور خدا نے عمر ماہتاب سے سوال کر دیا، تیرے نمود شب کے آئینے پہ یہ جو ایک غبار ہے یہ ہر صدی پہ بار ہے، کرن کرن کے غسل کو ہوائے شام چاہیے، تجھے دوام چاہیے، خدا سے عمر ماہتاب نے فقط یہی کہا مجھے حسین چاہیے. اور خدا نے جب یہ سن لیا کہ حسن کائنات کو فقط حسین چاہیے، کہ نکھت گلاب کو فقط حسین چاہیے، کہ عمر ماہتاب کو فقط حسین چاہیے، تو پھر خدا نے ایک مشت زر پہ خاک زر پہ کن کہا، جنم جنم کی خواہشوں میں دو مزاج گوند کر ہر ایک دست کاسائے گدا گری میں رکھ دیے. وہ دو مزاج کیا ڈھلے، وہ دو وجود کیا بنے، بس ایک شام بے بسی، بس ایک سطر خون کی، بس ایک دشت کربلا، بس ایک سر حسین کا. سبحان اللہ. جناب مفتی محمود الحسن صاحب آپ کا اور جناب علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے. ناظرین، درس کربلا کے اوپر ہم نے بات کی ہے. ہم نے یہ جانا کہ امام حسین کا صبر، ان کی بہترین حکمت عملی اور اسلام کی خاطر اپنی اولاد کی بھی جان دینا، یہ درس ملتا ہے ہمیں کربلا کے میدان سے. آج ہم اپنے پروگرام داستان کربلا سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور یہ امید کریں گے کہ کل بھی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین.